تقریباً 1100 کلومیٹر دور اس سعودی عرب اور مصر کے بارڈر پہ موجود ہیں، اور یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور ایک عجیب تاریخ جو ہے نا قرآن مجید کی یہاں سے وابستہ ہے۔ وہ سامنے جو پہاڑ ہیں وہ مصر کے ہیں، جہاں ایک زمانے میں فرعون کی حکومت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلے ہیں۔ تو راستے سے ہٹ کے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر تھا اور ادھر پیچھے سے فرعون کی جو ہے نا لشکر بھی آ گیا، فرعون بھی آ گیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ انتہائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو تباہ ہو گئے، پھنس گئے، پوری طرح پھنس گئے، سینڈوچ بن جائیں گے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون کا سمندر ہے لشکر کا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقین بھری آواز بلند ہوئی، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میری مدد کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا، فاضرب بعصاک البحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، حکم آیا اس لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارو۔ پھر اللہ رب العزت نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، جو قوم آسانی کے ساتھ گزر کے پھر یہاں آ گئی۔ یہ ایک راستہ سامنے آ رہا ہے، ابھی ہم انشاءاللہ اس میں اندر جائیں گے تھوڑی دیر بعد، تو یہاں سے پھر یہ لوگ آگے گزر گئے، تو پوری قوم یہاں آئی۔ اگر یقین اور توکل کی بات دیکھنی ہو تو اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی، عقل سے پوچھو، عقل کہے گی پانی پہ ہم لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا، لاٹھی ٹوٹ گئی، گر گئی، تو اکیلی لاٹھی ہم مارنی ہے تو فرعون کے سر پہ مارو تاکہ وہ ختم ہو جائے، کام ختم ہو۔ لیکن یقین کی آواز کیا تھی کہ غیب کی خبر کے اوپر یقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، وہ 12 قبیلے تھے، وہ گزرتے ہوئے سارے ادھر آگے اور آگے پھر چلے گئے۔ اور فرعون نے جب دیکھا، پہلے تو وہ سوچتا تھا کہ نہ جاؤں، لیکن بہرحال وہ آگے بڑھا، اور آگے جب بڑھا ہے تو اسی سمندر کے میں وہ غرق ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ ایمان والے یقین کے ساتھ اعمال کریں، اللہ رب العزت ہمیشہ مدد فرماتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت مقام ہے یہ، ادھر درخت بھی ہیں اور دل بہت خوش بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ہمارے یقین کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔